السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیجیٹل بیٹھک اور میں آپ کا ہوسٹ یاسر امین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے عمران خان کو اریسٹ کیا ہے اس کے بعد سے ملک کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اچانک سے گرفتاری کیوں کی گئی ہے، لیکن اس کے ہمیں بہت سارے نقصان دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کا حل طاقت نہیں ہوتا۔ جب بھی مسائل حل ہوتے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں، مذاکرات کر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی اس ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ، دونوں طرح کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی جب اریسٹ کیا گیا اس کے بعد جلد سے جلوس اور پھر توڑ پھوڑ اور ریاستی اداروں پر حملہ، یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ گرفتاری بھی میں سمجھتا ہوں غلط ہے، یہ گرفتاری بھی ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، عمران خان ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ جس طرح ان کو مین ہینڈل کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، گرفتاریاں ایسے نہیں ہوتی۔ کسی بھی مہذب معاشرے کو دیکھ لیں، بالکل ایسا سلوک پولیس کی طرف سے یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کسی آپ کے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح جس ڈگر پہ ہم لوگ چل پڑے ہیں اس طرح تو ملک کے مزید حالات خراب ہوں گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آلریڈی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں، آئی ایم ایف ہمیں لون نہیں دے رہا، اکنامک سچویشن پاکستان کی کیسی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن مرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے شہزادوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ ان کے اپنے کیسز ختم ہوں، کیسز ختم ہونے کے بعد ان کو کلین چٹ ملے اور ان کے جو سیاسی اپوننٹ ہیں ان کو کسی طریقے ختم کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر مقابلہ سیاست میں ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے سیاسی میدان میں، نہ کہ آپ یہ سہارا لیں آرمی کا، پولیس کا، سیکیورٹی فورسز کا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان آرمی ہمارے لیے بہت معزز ہے، پاکستان آرمی کے جوان آفیسرز سب ہمارے لیے بہت معزز ہیں، لیکن پچھلے چند عرصے سے جو آرمی کر رہی ہے، جس طرح رجیم چینج آپریشن ہوا، ایک گورنمنٹ کو نکال کے دوسری گورنمنٹ کو لے جایا گیا، اور پھر بعد میں آرمی چیف کے بیانات آتے رہے جی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب بچہ بچہ جان چکا ہے کہ یہ جو پولیٹکس ہے اس کے پیچھے کون ہے، کون وزیر اعظم بناتا ہے، کون وزیر اعظم کو گھر بھیجتا ہے۔ جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا اس میں بھی آرمی کا ہاتھ تھا، اور آج پھر جب عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا اس میں بھی آرمی کا ہاتھ ہے، اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایز اے کامن پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے آرمی کا ہاتھ ہے۔ تو اگر آرمی سو دفعہ بے شک کہتی رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بچہ بچہ جان چکا ہے۔ اب اگر میں اپنی بات کروں، نیوزی لینڈ کی بات کروں، تو مجھے یہاں پہ نہیں پتا کہ آرمی چیف کون ہے، کیونکہ آرمی چیف بالکل نیوٹرل ہے، یا آرمی جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرمی کا کام بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں آرمی حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں گراتی ہے، اور میں خدا را میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آرمی چیف صاحب سے کہ پلیز آرمی کی ہمارے دلوں میں ابھی بھی بہت عزت ہے، ہم حد سے زیادہ آرمی کی عزت کرتے ہیں، یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں جو بھی مصیبت آنی ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں سب سے پہلے آرمی نے ہی ہیلپ کرنی ہے۔ لیکن یہ ابھی جو آرمی جس ڈگر پہ چل پڑی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی کو اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے چند بندوں کو خوش کرنے کی بجائے آرمی کو پورے ملک کا سوچنا چاہیے، کہ اس ٹائم عوام کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔
اب اگر میں دیکھا جاؤں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے چند جرنیلوں کے نام لیے اور آرمی نے اس کے اوپر پریس ریلیز ایشو کر دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ آرمی کے اوپر اگر کوئی بندہ ایلیگیشنز لگا رہا ہے تو آپ کو اس بندے سے چاہیے کہ آپ پروف لیں. کیس چلنا چاہیے. آرمی والے بھی انسان ہی ہیں باقی لوگوں کی طرح، جس طرح باقی لوگوں کے کیسز چلتے ہیں ان کے اوپر، تو اسی طرح آرمی کے اوپر بھی کیسز چلنے چاہیے. اگر وہ پروف ہیں تو پروف دینے چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمیں سویلین اداروں کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں کسی کا ایسے نام لینے سے گریز کرنا چاہیے، خاص کر ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں. لیکن آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ اگر اس طرح کسی کے اوپر ایلیگیشن لگ رہے ہیں تو اس کی جانچ پڑتال کریں، بے شک انٹرنل کریں یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے کروائیں. ادروائز آرمی کا وقار مجروح ہوتا رہے گا. جیسا کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں بڑی دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ عوام نے حملہ کر دیا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اور ڈیفرنٹ چیک پوسٹیں انہوں نے تباہ کر دیں. تو یہ ایک طرح سے بغاوت، میں اس کو اس سینس میں کہوں گا کہ آپ اپنی ہی اداروں کو کے اوپر اٹیک کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ہمیں اس کی جو وجہ ہے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا اور آپ نے رینجرز کے تھرو اس کو گرفتار کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کام کے لیے پولیس ہے، پولیس اپنا کام کرے. آرمی کو کسی معاملے میں آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میں ادھر اپیل کروں گا لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، کہ پلیز آپ لوگ پرامن رہیں، کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ نہ کریں، کیونکہ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ اپنے ملک کا نقصان کریں گے. چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے، کوئی بھی آپ کا قومی ادارہ ہے، کسی بھی قسم کی آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ اپنے ہی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پبلک کی گاڑیاں توڑتے ہیں تو وہ پبلک کا نقصان ہے. تو اسی طرح میں سیکیورٹی ادارہ سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز لوگوں کے گھروں میں گھسی ہیں، پولیس والے لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں، انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو بلا وجہ گرفتار کر رہے ہیں. تو ان شارٹ کہ وہ پولیس والے بھی انتقامی کارروائیوں پہ اترائے ہوئے ہیں. ان کو اکسانے والے کون ہیں؟ جو ہمارے سیاستدان ہیں. میں کہتا ہوں کہ اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مزید مشتعل کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو پرامن رہنے کی تاکید کریں، نہ کہ آپ لوگوں کو مزید مشتعل کریں. میں ادھر نام لینا چاہوں گا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ایک عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے اتنا بول لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ مفاہمت کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں. ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں تو آپس میں بات چیت کر کے اپنے مسئلے سلجھائیں. کیونکہ ہماری یہ ہسٹری رہی ہے کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ یوز کیا گیا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ یوز مت ہوں. ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، ڈائلاگ کریں. اور اس طرح انتقامی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا صرف اور صرف نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو. جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں ان کے بچے کہاں پہ ہیں؟ باہر. جتنے بھی آپ بیوروکریٹس دیکھ لیں، جتنے بھی آپ بڑے بڑے سیاستدان دیکھ لیں، سب کے بچے باہر ہیں. ان کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ صرف یوز کرتے ہیں، سیاستدان یوز کرتے ہیں پاکستانی عوام کو، اور پاکستان آرمی یوز کرتی ہے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں. وہ آرمی کبھی یہ نہیں چاہتی کہ سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، جو کہ بڑا غلط ہے. اس کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہے. پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے، جو کہ بڑا غلط ہے. اب پتہ نہیں اگلے چند دنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں ابھی بھی اپنے چیف جسٹس صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ملک کے حالات مزید خراب ہونے سے بچائیں، کوئی مفاہمت کا رستہ تلاش کریں. اور کیونکہ اس کا ڈائریکٹ نقصان، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا ڈائریکٹ نقصان پاکستان کو ہے اور پاکستان کو عوام کو ہے. آپ لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا.
نہ آپ لوگوں کو مہنگائی کا فرق پڑتا ہے، نہ آپ لوگوں کو بجلی مہنگی ہونے سے فرق پڑتا ہے، آپ لوگوں کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ عوام کو دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے، لیکن اس ٹائم پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اور مجھے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر کچھ نہیں دکھایا جا رہا کہ جو بھی پاکستان کے اندر اس ٹائم ہو رہا ہے۔ مین سٹریم میڈیا پہ صرف چند لوگ بیٹھ کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کبھی اس کے اوپر انگلی کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر انگلی کرتے ہیں۔ ان کو جو چند اینکر حضرات ہیں، میں ان کو بھی اس میں برابر کا ذمہ دار مانتا ہوں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بس انگلی اٹھاتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسے یہ کر رہا ہے۔ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، ان کو صرف اور صرف اپنے پیسے سے اور اپنی ریٹنگ سے مطلب ہے۔ اور میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک مت کریں، کیونکہ وہ لوگ تو اپنی جاب کر رہے ہیں، ان کو جو بھی پیچھے سے آرڈر ملنے انہوں نے وہ کرنا ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ تو پلیز ان کے اوپر پرسنل اٹیک نہ کریں۔ اسی طرح میں اپنی سیکیورٹی فورسز سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ لوگوں کا خیال رکھیں، ماؤں بہنوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ میں نے ایک ابھی ویڈیو دیکھی، اس میں تھا کہ ایک پولیس والا ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہا اپنی طرف۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ تو پلیز آپ ایسے کام نہ کریں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کا خیال کریں۔ اور میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ پلیز آپ اپنی یہ انتقامی کارروائیاں بند کریں۔ یہ جو سیاسی کیسز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جینون کیسز ہیں تو بے شک آپ ٹھیک ہے، آپ پروسیڈ کریں جو بھی ہے، لیکن انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کریں۔ مجھے بہت سارے کلپس موصول ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے بہت ساری پکچرز ویڈیوز آ رہی ہیں، اور بڑی دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں۔ اس میں کچھ پولیس عوام کو مار رہی ہے، عوام پولیس کو مار رہی ہے۔ خدارا یہ سب بند کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس بھی پاکستانی، عوام بھی پاکستانی، پاکستان آرمی بھی پاکستانی، تو ایک دوسرے کے اوپر یہ تشدد بند کریں۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کسی کی طرف سے، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گولیاں لگی ہیں بندوں کو۔ کیا اب یہ ہوگا کہ پاکستان آرمی بارڈر پہ لڑنے کی بجائے اپنی ہی عوام کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرے گی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پاکستانی فوج سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن پچھلے چند عرصے میں جو پاکستانی فوج نے کارروائیاں کی ہیں، یا یہ جو بھی کل سے ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو پاکستانی آرمی کا وقار مجروح ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں پاکستانی فوج میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اٹیک کیا جائے، لیکن کل سے ایسا ہو رہا ہے۔ پاکستانی فوج کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ خدارا اس کو بچا لیں، ایسا نہ کریں۔